جو تمہاری عورتوں کی پرورش کے اندر ہیں، تمہارے پاس ہیں، جن عورتوں سے تم نے خلوت کر لی ہے، تو وہ ربیبائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، بس اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہیں کی، دخول نہیں کیا، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی پھر اس لڑکی سے نکاح کر سکتے ہو، خلوت میسر آنے کے بعد نہیں۔ اور آگے ماں یعنی بیٹی کسی عورت سے نکاح کر لے انسان، تو اس کی بیٹی اس وقت حرام ہوگی جب خلوت میسر آ جائے، اور کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس عورت کی ماں فوراً ہی انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، چاہے خلوت میسر آئے یا نہ آئے۔ اگلے رکوع میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، جو بیٹے تمہارے صلب سے ہیں، صلبی بیٹے، کیا مطلب؟ یعنی تمہاری جو حقیقی اولاد ہے، اس اولاد کی جو بیویاں ہیں یعنی بہو، وہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ جس طرح اپنی بیٹی انسان کے اوپر حرام ہے، تو بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، بہو بھی بیٹی ہی کی طرح۔ تو ہمارے تمہارے بیٹاؤں کی کے لیے جو عورتیں حلال کی گئی یعنی ان کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہارے صلبی اور حقیقی بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں نا، ان کی بیویاں حرام نہیں۔